تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو کل ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کم من مقبل یوما لا یکملہ، کم من مستقبل لغد لا یدرکہ۔ کتنے لوگ ہیں جو کل کی سوچ پر دن گزارتے ہیں اور آنے والا کل ان کو قبر میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح بیٹھ کے شام کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آنے والی شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کی اپنی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ منو مٹی کے تلے جا کر سارے منصوبے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آنے والی کل کو اللہ دھوکہ کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب مانچسٹر، انگلستان، پاکستان، ہندوستان، ایران، ترکستان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب دھوکہ۔ یہ کہنے والا میں ہوتا آپ میرے اوپر 100 اعتراض کرتے۔ یہ کہنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ نہ میں اپنی طاقت سے بنا، نہ آپ اپنے ارادے سے بنے، نہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، نہ یہ ہندوستان میں اپنی چاہت سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اپنی ذات میں اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے لیکن اس کا سٹارٹ کوئی نہیں، آخر ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں، بلند اتنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ علیم بذات الصدور، زمین دل کے اندر اٹھنے والے راز اور دل کے اندر کی دھڑکنوں میں سے، دل کی دھڑکنوں میں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اللہ اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو تو اللہ تعالیٰ دل کی آواز بھی سنتا ہے اور تمہاری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تمہارے زور کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اسے سنانے کے لیے زبان کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گونگے اللہ سے کیسے بات کرتے۔ اسے سنانے کے لیے بول کی ضرورت نہیں، ورنہ جانور اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے، چونٹیاں اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتی۔ وہ اپنی ذات میں، علم میں، طاقت میں، قدرت میں، ہیبت میں، کبریائی میں، جلال میں، جبروت میں، ملک میں، سلطنت میں، خزانوں میں، اونچائی میں، بلندی میں، عزت میں، علم میں، طاقت میں، روب میں، جمال میں، کمال میں، پکڑ میں، عطا میں، بخشش میں، معاف کرنے میں بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ولا تخالطہ الظنون، خیال اس کا تصور نہیں جما سکتا۔ لا یصفہ الواصفون، سارا جہان مل کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر کو سیاہی بناؤ، پھر ساری دنیا کے جاہل بھی پڑے ہو جائیں، پڑے ہوئے بھی علم والے ان کا علم آگے سے آگے ہو جائے، اور پھر ساری دنیا کا مرد عورت چھوٹا بڑا سب علم کے سمندر اپنے سینے میں اتار کے قلم پکڑے۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن چکے ہیں اور ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن چکا ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ان کے ساتھ نبیوں کو بھی بٹھا دو، اور اللہ کہہ رہا اب میری تعریف لکھو۔ سمندر کی سیاہی حاضر ہے، قلم حاضر ہے، یہ قلم اٹکے گا نہیں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، تمہیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ بدلوں کہ وہ بدلوں۔ تمہارے ہر لفظ میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر سطر اور جملے میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر تعبیر پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو جائے، اور تم لکھو اور لکھو اور لکھو۔ جبریل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، میکائیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، اسرائیل اسرافیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، عرش کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا، انسان اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا۔ پھر نبی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ ایسے لکھیں گے جیسے انہوں نے اللہ کو جانا۔ پھر اس میں بڑے بڑے انبیاء جن پر اللہ نے کتاب اتاری، موسیٰ، داود، عیسیٰ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم الصلوات والتسلیمات، پھر بڑے پیغمبر جن کو قرآن نے اپنے کتاب، اپنے اوراق میں جگہ دی ہے،
وہ 25 بڑے پیغمبر ہیں جن کو قرآن اپنے اوراق میں لاتا ہے، اپنے مضمون میں لاتا ہے. وہ نوح، ابراہیم اور یعقوب اور یوسف اور یحییٰ اور الیاس اور زکریا اور داود اور سلیمان اور اسحاق اور اسماعیل اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہم السلام، الیاس. یہ تمام انبیاء بھی بیٹھ کر اپنی طاقت کے مطابق لکھنا شروع کریں. ان میں سب کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف کو اللہ کے دیو فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ جملہ صرف اس ہستی کے لیے بولا گیا ہے اور کسی کے لیے یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ اے دنیا کے انسانوں تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر کیا علم اتارا ہے. کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کے علم کی انتہا کو، کوئی پیمانہ نہیں اس کے علم کو ناپنے کا. ہے پیمانہ ہے چونکہ اللہ ہے جس کا علم لامحدود ہے، باقیوں کا علم محدود ہے، پر دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو میرے محبوب کے علم کو ناپ سکے، تول سکے، پہچان سکے. یہ بھی آج اللہ کی تعریف لکھ رہے ہیں اور ادھر قلم ہیں، ادھر سمندر کی سیاہیاں ہیں، ادھر زمین کے سینے کے برابر کاپیاں ہیں، رجسٹر ہیں. لکھو 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 لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. اتنے اور سمندر لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں. کیوں نہیں کہ ہر چیز مخلوق ہے، محدود ہے، اور اللہ خالق ہے، لا محدود ہے. مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ خالق کی صفت کو اس کی شان کے مطابق بیان کر سکے. یہ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ اللہ جو اپنی ذات میں سچ ہے، حق ہے، اس کا علم بے خطا ہے، اس کا علم لا محدود ہے. علیم بذات الصدور نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. زمین سے کیا نکلا، زمین میں کیا گیا، آسمان سے کیا اترا، آسمان پہ کیا چڑھا، سارا تیرے رب کے علم میں ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. صرف برطانیہ کے درخت گنو تو گننا مشکل ہے، پتے کون گنے گا؟ 6 بر اعظم کے درخت گنو، ممکن ہے گن لیے جائیں، پتے کون گنے گا؟ سمندر کے اندر جنگل ہیں، ان کے پتے کون گنے گا؟ آپ کا رب کہتا ہے زمین میں، سمندر میں، پہاڑ میں، جنگل میں کسی درخت پر سے کوئی بھی پتا گرتا ہے تو تیرا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے رب کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے. پتوں کو جانے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا تُبَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ. جو بارش کے قطروں، کتنی برطانیہ میں بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. کب سے ہو رہی ہے، کب تک ہوتی رہے گی؟ آپ کا رب کہتا ہے میں سارے قطرے گن کے اتارتا ہوں، بن گنے نہیں اتارتا. سمندر میں کتنا پانی ہے تولا ہوا ہے، بارش کے کتنے قطرے گنا ہوا ہے، درختوں پہ کتنے پتے گنا ہوا ہے، سبز کتنے، پیلے کتنے، گر کتنے گئے، کھڑے کتنے ہیں گنا ہوا ہے. کتنے پھل بنے، کتنے دانے بنے، کتنا میٹھا بنا، کتنا گر گیا، کس کو کس نے کھایا، کس کو کون کھانے والا ہے. ملتان کے میرے ضلع میں آم پیدا ہوا ہے، اسے مانچسٹر کے آدمی تک پہنچانا ہے. میرے کسی بھی زمیندار کے باغ میں پیدا ہونے والا آم ملتان سے اللہ اس کو کراچی پہنچاتا ہے، کراچی سے لندن پہنچاتا ہے، لندن سے مانچسٹر پہنچاتا ہے. سارا دن گاہک آتے رہے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے. ایک نے تو اٹھا بھی لیا، فرشتے نے چھڑی مار کر پیچھے رکھ، تیرا نہیں ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا، وہ بھی آیا نہیں ہے، وہ جاب پہ ہے، وہ آئے گا، وہ خریدے گا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتا. وہاں سے اڑایا، یہاں پہنچایا. شام کو وہ آیا، وہ آم بھی گندا ہے، ٹیڑھا ہے، لیکن نام اسی کا ہے. اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اسی کو گھر لے جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، 4 خود کھاتا ہے، 2 بچوں کو کھلاتا ہے، تب جا کے اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. یہ اللہ ہے، اللہ جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی ہیبت، جس کی کبریائی، جلال جمال کی کوئی حد نہیں ہے. آج کی سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا.
ایک مانچسٹر میں سرخ بتی جلتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ابھی سفر کر کے آ رہا ہوں نا، رات دیر سے بھی نکلنا ہوا، سویرے بھی نکلنا ہوا. ارے بھائی کیوں کھڑے ہو، چلو. ہمارے ہاں تو کب کی بتی کا اشارہ توڑ کے ہم آگے گزر جاتے. تم کیوں کھڑے ہو؟ کہ جی ٹکٹ لگ جائے گا. ٹکٹ لگا، کیمرہ دیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا، دیکھو وہ پیلے رنگ کا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے. مجھے اس کو نہ وہ دیکھ رہے ہیں پیلا پیلا رنگ کا وہ کیمرہ ہے. جو ہم اشارہ توڑیں گے ٹکٹ لگ جائے گا. ہے اور 3-4 دفعہ لگ گیا تو پھر وہ لائسنس کینسل ہو جائے گا. ایک ٹکٹ کے ڈر سے اشارے پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، رات کے 12 بجے میں سناٹا ہے. وہ ایک ٹکٹ اور قانون کے ڈر نے اس کی گاڑی کو بریک لگائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت اس کی گاڑی میں میوزک چل رہا ہے اور وہ شہنشاہ اعظم کے قانون کو توڑ رہا ہے. وہ اللہ جس نے عرشوں سے کہا مت سنو موسیقی، یہ اخلاق کو برباد کرنے والی ہے. قومیں برباد ہو گئیں جب گانے بجانے کی عادی ہوئیں، اور قومیں ہلاک ہو گئیں جب ان کے اندر شراب، زنا اور میوزک 3 چیزیں جس قوم میں چلی جائیں. انتظار کرو، آج، کل، پرسوں، اگلے مہینے، اگلے سال وہ زمین سے مٹنے والے ہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں حکومت اللہ کرتا ہے. قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتاؤ حکومت اللہ کی ہے. انہیں بتاؤ ان القوت للہ جمیعا، طاقت ساری اللہ کی ہے. انہیں بتاؤ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کہ شہنشاہ اعظم صرف اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس سے ملک دے، جس سے واپس لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلیل کر دے، جس کا رزق کھول دے، جس کا تنگ کر دے، بیمار کر دے، صحت دے دے، عزت دے دے، ذلت دے دے. زندگی لائے، موت لائے، بلندی لائے، پستی لائے، صبح لائے، شام لائے، موسم بدلے، بارش لائے، بجلیاں برسائے، آگ برسائے، پتھر برسائے، طوفان لائے. جو کرے، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ساری کائنات کا حقیقی رب ہے. وہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے. لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں ہے. لیس ولا ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ہر چیز سے بے نیاز، نہ مکان کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے پینے، بیوی بچے کا محتاج. وہ اپنی ذات میں بے مثل، بے مثال. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلالہ. یہ اللہ ہے. بھائیو نہیں پہچانا، میوزک بج رہا ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے روکا ہے. کوئی نہیں، سب چلتا ہے. نہیں پہچانا اللہ کو، نہیں جانا. ہے سب سے بڑا اندھیر ہو گیا، سب سے بڑا ظلم ہو گیا، سب سے بڑی جہالت آ گئی کہ اللہ کا تعارف ختم ہو گیا. ہے وہ اللہ
اللہ، صرف نام ہی دیکھو اللہ. کسی نام کا لفظ، کسی حرف، کسی لفظ کا حرف ہٹاؤ مطلب بدل جاتا ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو طارق کھٹکھٹانے والا، کھٹکھٹانے والا، قاف ہٹا دو طارن ہوا میں اڑنے والا. کتنے مطلب بدل گئے حرف کے ہٹانے سے. جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا، گندگی بن گیا. کتنا مطلب بدل گیا. اللہ اللہ، الف ہٹا دو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ بچا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف کے ساتھ لام ہٹا دو تو لہو بچ گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پچھلا لام ہٹا دو تو الہ بچ گیا، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارا ہی ہٹا دو، الف بھی لام بھی دوسرا لام بھی، لام کی پیش کی آواز باقی رکھو ہو، تو وہ بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے. ہو بھی اللہ ہے، لہو بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے، اور اللہ اللہ ہی ہے. کیا 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 ہو گیا؟ اللہ کو نہیں پہچانا، یہ ظلم ہو گیا. یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بڑے تاجر ہیں، یہ بڑے بڑے حکومت میں عہدے پر ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ صدر، یہ وزیر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. ایک ظلم سب سے ہو گیا کہ اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا. ورنہ وہ روکے اور میں رکوں نہیں، وہ بلائے اور میں آؤں نہیں. کیا پتا چلا؟ اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے. بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے پتہ نہیں ہے. حکومت کا پتہ ہے، حکومت کا کوئی آدمی اشارے پر کھڑا نہیں ہے، خالی وہ اشارہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ساری ٹریفک کھڑی ہے، کہتے ہیں چل پڑو، ساری ٹریفک چل رہی ہے. جب لوگ اللہ کو جانتے تھے تو اس کے اشاروں پر یوں چلتے تھے، اشاروں پر کٹتے تھے، مرتے تھے، جیتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، رکتے تھے. وہ سب اللہ کے پیچھے تھا. جب وہ اللہ کو جانتے تھے، سب سے بڑی جہالت آئی، سب سے بڑا ظلم آیا کہ اللہ کو نہیں پہچانا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے بندو، سب سے پہلے تو تمہیں سیکھنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. میں اس اللہ کو پہچانوں جس کے تو فعل ہی تو میرا وجود ہے، جس کی چاہت سے تو میں باقی ہوں. زمین اپنی طاقت سے بچھ گئی، نہیں نہیں نہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون. پانی اپنی طاقت سے نکلا ہے، نہیں نہیں نہیں. اخرج منها ماءها ومرعاها. میٹھے کو مٹھاس اللہ نے دی. هذا عذب فرات سائغ شرابه. کڑوے کو کڑواہٹ اللہ نے دی. هذا ملح اجاج. پانی میں تیرنے والی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. صدف میں جا کے پانی موتی بنا، اسے میرے اللہ نے بنایا. وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. ایک پانی کا قطرہ وہ صدف کے منہ میں جا کے موتی بن گیا، وہ ہرن کے منہ میں جا کے مشک بن گیا، وہ مچھلی کے منہ میں جا کے عنبر بن گیا، وہ گائے کے منہ میں جا کے دودھ بن گیا، وہ شہد کی مکھی منہ میں جا کے شہد بن گیا، گندی مکھی میں منہ میں جا کر وہ غلاظت بن گیا، بکری کے منہ میں جا کر وہ گوشت بن گیا، اور درخت کے جڑوں میں جا کر وہ پھل بن گیا، وہ پھول بن گیا، وہ مہکنے لگا، وہ میرے پیٹ میں جا کر میری زندگی کا سامان بن گیا. پانی کا ایک قطرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. اللہ بڑی طاقتور ذات ہے. یہ موجیں، یہ بارش، یہ برق، یہ بھاپ، یہ بادل، یہ گرج، یہ چمک، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوا، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ بڑی ہستی ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے. مانچسٹر دھوکا، لندن دھوکا، امریکہ دھوکا، پاکستان دھوکا، ہندوستان دھوکا، 7 بر اعظم دھوکا، سورج، چاند، تارے، سمندر، سب کچھ کیا ہے؟ تخت و تاج، قید اور بند کی صعوبتیں، عزت اور ذلت، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب دھوکا، یہ سب فریب ہے. حقیقت کل ہے. کل کون سا کل جو اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ کل نہیں جو جمعرات ہے، وہ کل جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟
الحاقہ ملحاقہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت الحاقہ، حقیقت الحاقہ، حقیقت۔ یہ ایک سائرن ہے، سائرن، جیسے سائرن نہیں بجتا خطرے کا، تو ایک دم سارے مانچسٹر میں خوف طاری ہو جاتا، سائرن بج گیا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے الحاقہ 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 الحاقہ، حقیقت 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 حقیقت۔ سب کے کون کے پردے پھٹنے لگ گئے، دل دہلنے لگ گئے، حقیقت کیا ہے؟ میں تو اسے حقیقت سمجھ رہا ہوں، میں تو پاکستان چھوڑ کے مانچسٹر آ گیا کہ یہاں حقائق ہیں، اور میں تو ہندوستان چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ یہاں زندگی بڑی آسان ہے، یہاں حقائق ہیں۔ تو یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں، حقیقت حقیقت حقیقت۔ ابھی اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم آواز بند ہوئی، پھر اس سے طاقتور آواز آئی، ملحاقہ 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 ملحاقہ، زور، زیادہ زور آ گیا آواز میں، لفظ بڑھ گیا، آواز میں زور آ گیا۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ تمہارے پاؤنڈ، تمہارا یورو، تمہاری جابز، تمہاری گاڑیاں، تمہارے گھر، تمہاری انگلینڈ کی سہولتیں، نہیں 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 نہیں، افریقہ کا فقر، افریقہ کا جنگل، نہیں 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 نہیں، ملحاقہ ملحاقہ ملحاقہ۔ سمجھو سمجھو سمجھو، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ۔ اس خوف کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر ایک دم فل سٹاپ ہوا، پھر ایک آواز اس سے بھی تیز آئی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تیزی آ گئی، تیزی آ گئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ کہ یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے، ان آنکھوں سے نہیں نظر آتا۔ جو آنکھیں سارا دن ننگی عورتیں دیکھیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ جو کان سارا دن میوزک سنیں، انہیں کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے؟ جس پیٹ میں شراب چلی جائے، جس پیٹ میں شراب کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں جھوٹ کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، جو وجود اذان سن کے مسجد کو نہ چلے، نماز کے وقت پہ اللہ کے در پر نہ جھکے، یہ دل مر گیا ہے۔ اسے چشمہ، اسے کوئی آئی اسپیشلسٹ آنکھیں نہیں دے سکتا۔ یہ دل اندھا ہو گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ حقیقت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ اذا الشمس كورت، جب سورج اندھا ہو جائے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ وانشق القمر، جب چاند ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، آپس میں ٹکرا 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 کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا البحار سجرت، جب سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا الجبال نسفت واذا الجبال سیرت۔ ہاں، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، جس دن پہاڑ روئی بن جائیں گے، کاٹن بن جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، جس دن زمین تھر تھرائے گی، آسمان کپ کپائے گا، اور انسان ایک موت مریں گے۔ اور آج فرشتے بھی مریں گے، اور آج جبریل بھی مرے گا، اور میکائیل بھی مرے گا، اور عرش کے فرشتے بھی مریں گے۔ اور اللہ کہے گا مر جائے جبریل و میکائیل، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان دونوں کو بچا لے، تیرے پرانے خادم۔ تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرافیل گیا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ حقیقت حقیقت کون باقی ہے؟ یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی مر جا، موت سب کا مقدر ہے۔ یہ مر گیا، سارے مر گئے۔ پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ اب میرے سامنے۔
پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیات، من کان لی شریکن فلیات، ہے کوئی این الملوک این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے ظالم، کہاں گئے متکبر اور جابر، کہاں گئے حسن پہ ناز کرنے والے، کہاں گئے دولت پر غرور کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، انتظار کرو دوسری زندگی کا۔ یہ روحوں کو خطاب ہوگا، انتظار کرو دوسری زندگی کا۔ جو میں تمہیں کہتا رہا اور تم نہ سنے، تم نے نہ سنا، انتظار کرو، اب وہ دن آ رہا ہے۔ وہ کیسا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ کیا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ کیا دن ہے جب بیوی بھول جائے گی، خامن بھول جائے گا، ماں انکار کر دے گی، اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، بھائی نہیں پہچانیں گے۔ وہ کیا دن ہے لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن کوئی نہ بول سکے گا۔ وہ کیا دن ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین، جب جنت آ رہی ہوگی۔ وہ کیا دن ہے؟ وبرزت الجحیم للغاوین، جب جہنم چیختی چلاتی آ رہی ہوگی۔ وہ کیا دن ہے؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب اللہ خود اپنے عرش کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آ چکا ہوگا۔ وہ کیا دن ہے؟ ہائے یوم ندع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ وہ دن ہے جب اللہ ترازو کو اتارے گا۔ تولو، ہاں آج پاؤنڈ ڈالر نہیں تولا جائے گا، تولو، ایمان تولو، کفر تولو، سچ تولو، زنا تولو، پاک دامنی کو تولو، حلال کو تولو، حرام کو تولو، جھوٹ کو تولو، سچ کو تولو، حیا کو تولو، بے حیائی کو تولو، نماز کو تولو، تکبر کو تولو، زکوٰۃ کو تولو، بخل کو تولو۔ سخاوت تولے گی، بخل تولے گا۔ ہاں آج اچھا اور برا، کھرا کھوٹا نکھر کے سامنے آئے گا۔ یوم تبلی السرائر، دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن پردے اتار دے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیرا ہی پیپر ہے، مانچسٹر کا ہے، کسی اور جگہ کا۔ دیکھ رہے ہو تو رات کیا کر رہا ہے، دیکھ رہے ہو یہ تیری کیسی رات ہے، یہ تیرا کیسا دن ہے، یہ کیسا وقت ہے، یہ کیسی صبح ہے، یہ کیسی شام ہے۔ یہ وہ دن ہے بھائیو، اللہ حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے، کہتا ہے اے میرے بندو اس دن کے لیے کچھ تیار کر لو۔ اس دن کی تیاری کیا ہے؟ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ میں روز ایک ہی بات کر رہا ہوں بھائیو، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، عرصہ ہی ہوا ہے، اللہ پاک کو ناراض کر دیا، صلح ہی نہیں کی اس کے ساتھ، منایا ہی نہیں ہے اس کو، راضی ہی نہیں کیا اس کو۔ دنیا بھی بنے گی جب وہ راضی ہوگا، آخرت بھی بنے گی جب وہ راضی ہوگا۔ دنیا کا آ جانا نہ سمجھو کہ اللہ خوش ہو گیا ہے، دنیا کا چلے جانا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ امام حسین کے سر قلم کر دیے گئے، آل رسول ذبح کر دی گئی۔ وہ خون جس کا ایک قطرہ ساری امت کے خون سے قیمتی ہو، وہ اولاد جس پر ساری انسانیت کی اولادیں ذبح کی جا سکتی ہوں، وہ وجود جس کو اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے منور کیا ہو، ماتھا بھی چوما ہے حسین کا، ہونٹ بھی چومے، گردن جس پر تلواریں چلی وہ گردن بھی چومی ہے، جس سینے پر تیر لگے وہ سینہ بھی چوما ہے، جس کمر پہ تلواریں پڑی اس کمر کو بھی چوما ہے، ان ہاتھوں کو بھی چوما ہوا ہے۔ نبی کے پورے ہونٹ، پورے وجود پر میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کا سینہ چھلنی، اس کی اولاد چھلنی، اس کا سر نیزے پر، اور ابن زیاد جیسے کتوں کی کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں اور وہ لہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے۔ نہیں 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 نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیا کی عزت ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو کے دے دے، دنیا کی ناکامی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو کے دے دے۔ حسین شکست کھا گئے، ناکام نہیں ہوئے ہیں، ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی سنت میں غور کرو، میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے،
دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر ہر عزت ختم، شرافت ختم، علم ختم، اور الفاظ کہاں سے لاؤں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے جنہیں اللہ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان پار کروا کے، سدرۃ المنتہا پار کروا کے، عرش کو پار کروا کے، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر آمنے سامنے ہو کر جس سے بات کرتا ہو، وہ کیا ہستی ہے؟ وہ کیا ہستی ہے؟ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب 40 سال کی عمر میں، اور اس کا تفصیلی جواب ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن جب جبریل آئے تھے۔ جب جبریل آئے تھے ہمارے نبی کی عمر کے 40 سال 6 ماہ اور 10واں دن تھا، 10 دن پورے ہو چکے تھے۔ جبریل نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ نہیں کہا 40 سال کی عمر میں، کیا کہا ہے؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے، اور چارپائی ہوتی ہے نا، چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس پر اپنے پہلے ایسے یوں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی کہ اللہ کے نبی کو کچھ ہو رہا ہے، پھر ایک دم اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا اور یوں ہو گئے، دیکھ رہے ہو مجھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا ہائے ہائے یا رسول اللہ کیا؟ کہ عائشہ بھوک بڑی لگی، پیٹ کٹھا ہو رہا ہے، بھوک بڑی سخت، تم دن میں 6 دفعہ کھاتے ہو پھر بھی اس کے حکموں کو توڑتے ہو۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا تھی، جس کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعمرک تیری جان کی قسم، والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی کا ترجمہ ہے، امام راضی جیسا آدمی کا ترجمہ ہے یہ۔ والضحا تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم۔ اتنے مقام پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیٹ چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اما عائشہ رو رہی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ آپ تو جو مانگیں گے اللہ فوراً دے دے گا۔ کہ نہیں عائشہ، میں ایسے ہی بھوک برداشت کروں گا، میں اللہ سے کشادگی نہیں مانگوں گا۔ میرے پہلے بھائی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی چلے گئے، میں بھی ایسا ہی جاؤں گا۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ امت کے، آپ کو پتا تھا میری امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں گے، امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا؟ کہاں سے تسلی ملے گی؟ اگر آپ ہی بادشاہ بن کے زندگی گزار جاتے تو غریبوں کو تسلی کون دیتا؟ دنیا میں کوئی غریب ایسا نہیں، نہ آج نہ پہلے نہ آئندہ آئے گا، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا ہی نہ جلے۔ یہ تمہارا نبی اور رسول ہے جو اللہ کا حبیب ہے، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو کیا میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ بھائیو اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ اور میں قربان جاؤں اس اللہ پہ، انسان ناراض ہو جائے ناک سے لکیریں کھنچواتا ہے، باپ ناراض ہو جائے ہزاروں لان تان کرنے کے بعد معاف کرتا ہے، اماں ناراض ہو جائے ہزاروں وہ سلواتیں سنا کر پھر وہ معاف کرتی ہے، بھائی ناراض ہو جائے وہ تو بات ہی نہیں سنتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے اور اتنی دیر ناراض رہے کہ تمہارے گناہ بڑھتے 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 آسمان کی چھت کو چلے جائیں، آسمان کی چھت کو چلے جائیں۔ میرا رب کہتا ہے مانچسٹر والو تھوڑے نہ کرو، اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی لگا سکتا ہے اتنے گناہ؟ ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے بھی انسان بن کے گناہگار بن جائیں اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں تو بھی آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے مانچسٹر کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ تہ بتہ چلتے چلتے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے،
تو میرا رب کہتا ہے میں سارے ہی معاف کر دوں گا. اور ایک معاف کرنا ہے، نہیں اگلی بھی سنو، اگلی بھی سنو. بھائی جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا، یا میں منہ پھیر کے بیٹھوں گا، یا میں اسے کڑوی سناؤں گا؟ اللہ ناراض ہو گیا، اور کتنا ناراض ہوا؟ اتنے گناہ پر وہ کتنا ناراض ہوا ہوگا. اب مجھے خیال آیا چلو اس کو منا لوں، مرنے سے پہلے اسے راضی کر لوں. میں نے گھر سے قدم نکالا مسجد کی طرف، آسمان میں ہلچل مچ گئی اور میرا اللہ پکار اٹھا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اتنے گناہ کر کے آ رہا ہو، تو میرا لگا تھا ٹھہر میں تیرے استقبال کو آگے آ رہا ہوں. اور جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا آدمی کھڑا ہو کے ملتا ہے، اور زیادہ تعلق ہو تو 4 قدم آگے بڑھ کے ملتا ہے. یہ میرا اللہ اس گناہگار عورت سے کہہ رہا ہے، اس گناہگار مرد سے کہہ رہا ہے جس کی زندگی میں نیکی کی کوئی صبح نہیں ہے، گناہوں کی شام ہی شام ہے. وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ آگے بڑھ کے کہتا میں آ رہا ہوں، تیرے استقبال کو آ رہا ہوں. کب سے مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، کب سے تیرا انتظار تھا، کب سے تیرا انتظار تھا. تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا. اس سے اگلی بھی سنو. اور جب توبہ میں آدمی پکا ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے جتنے پچھلے گناہ کیے تھے نا سارے مٹا کے وہ بھی نیکیاں لکھ دو. کیوں بھائی ایسے رب کو ہم ناراض کر دیں؟ ایسے رب کو کتوں کو ایک دفعہ بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا، روٹی کھا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، اس کا مالک اسے بلائے تو پھر وہ اگلا لقمے کا انتظار نہیں کرتا، مالک یہ کھا لوں پھر آتا ہوں، اسی وقت اٹھتا ہے. بھئی ہم کتے سے نیچے نہ چلے جائیں کہ اللہ بلائے اور میں نہ جاؤں، اللہ روکے اور میں نہ رکوں. اپنی وفا کو کتے سے تو میں اوپر لے جاؤں کہ جانور کی وفا ایسی ہو. جس رب نے مجھے کچھ نہ تھا بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، جس رب نے مجھے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، جس رب نے مجھے یخرج من بین الصلب والترائب، جس رب نے مجھے خلق من ماء دافق، جس رب نے مجھے نطفہ علقہ مضغہ فکسونا المضغۃ عظاما، اے ہے فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، جس رب نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، وہ بلائے میں نہ جاؤں، وہ روکے میں نہ رکوں، یہ دغا ہے، یہ دغا ہے. ہم توبہ کر لیں بھائیو، ہم توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں. سارے دنیا کے آخرت کے مسئلے حل. اگر اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ کو پالو سب کچھ مل گیا، اللہ کھو دیا سب کچھ کھو گیا. موت سب برابر کر دیتی ہے. یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی تلاش نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی طلب نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی رضا کا سفر نہ ہو. تو بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر کے یہاں رہو، باغی بن کے مت رہو. سر جھکا لو، بڑی بلندیاں ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم، سارے انسان، سارے جنات کا سردار بنا دیا. ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، برطانیہ کا بھی جھنڈا ہے، پاکستان کا بھی جھنڈا ہے، امریکہ کا بھی جھنڈا ہے، ہندوستان کا بھی جھنڈا ہے، میرے اللہ کا بھی جھنڈا ہے. یہ جھنڈا کب نظر آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے سر پہ لہرا رہا ہو. ہائے ہائے، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی. اس دن تم کیا دیکھو گے؟ عام انسان نہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تم کیا دیکھو گے؟ انا قائدہم اذا وفدوا، جب میرا اللہ اٹھائے گا اور بلائے گا تو سب سے آگے میں ہوں گا، سارے انسان پیچھے ہوں گے. اور تم کیا دیکھو گے؟ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، 1000 جنت کے خدام میرے چاروں طرف طواف کر رہے ہوں گے. تم کیا دیکھو گے؟ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے سر پر ہوگا. تم کیا دیکھو گے؟ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میدان محشر میں ہی اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑا دے گا. تم کیا دیکھو گے؟ انا خطیبہم اذا انصتوا، کوئی نہ بول سکے گا، کیا نبی کیا رسول، میں بولوں گا. تم کیا دیکھو گے؟ انا شافعہم اذا حبسوا، حساب نہ شروع ہوگا جب تک میری شفاعت نہ ہو جائے. تم کیا دیکھو گے؟ تم نا امید ہو چکے ہوگے، میں بشارتیں سناؤں گا. سید العرب والعجم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، داود، یحییٰ، زکریا، الیاس، یوسف، شعیہ، یسع، ذوالکفل، ایک نام دیا. سلیمان، داود، ایک نام دیا. آدم، نوح، ابراہیم. لیکن جب اپنے نبی کا وقت آیا تو میرے اللہ نے اپنے نبی کو 10 نام دیے. 10 نام کیوں دیے؟ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طہ و یاسین. میرے اللہ نے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہ، تو یاسین. یہ کیوں ہے؟ ماں اپنے بچے سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، تو جب وہ اس سے باتیں کرتی ہے تو صرف یہ نہیں کہتی میرا عبد الرحمن، یہ نہیں کہتی میرا خالد، میرا بلال، وہ کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میری ٹھنڈک، میری چھاؤں. کتنے نام لیتی ہے وہ، ایک نام کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے محبت کا فلو اتنا زیادہ ہے، بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک نام میں سے گزر نہیں پاتا، تو پھر وہ نام بڑھاتی ہے. بلال، جگر، ٹھنڈک، تارا، چاند، چھاؤں، سایہ، میرا لڈو، میرا پیڑا، کیا کچھ کہتی ہے. اے ہے یہی کچھ میرا رب کہہ رہا ہے. صرف محمد کہنے میں محبت کا بہاؤ گزر نہیں رہا، تو میرا اللہ کہتا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو بالقاسم، تو طہ، تو یاسین. اور آگے چلو، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین. کیا کیا نام میرا اللہ دے گیا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور یہ اعلان ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، کالے اور گورے کو. کیا کرو؟ جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوگا جنت کا ویزا نہ ملے گا. ہاں، محمدی پاسپورٹ لاؤ، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا. برٹش پاسپورٹ نہیں چلے گا. پاکستانی میں ابھی آیا نا جہاز پر، تو اب ہم تو ڈر رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ، اوپر داڑھی، اوپر پگڑی، پتہ نہیں ناپی نہ لمن. ہاں جی، تو ادھر جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا وہ بڑے ایسے فخر سے ایسے رکھتے تھے برٹش پاسپورٹ ہیں. تو مجھے اس سے یہ مضمون مجھے کھلا ہے، مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میرا اللہ، میں نے کبھی یہ بیان نہیں کیا، اسی سفر میں یہ منظر دیکھ کے یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہے گا لاؤ محمدی پاسپورٹ لا، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا. اور میں نہیں جانتا ہوں سید کون ہے، قریشی کون ہے، پٹھان کون ہے، راجپوت کون ہے، اور سندھی کون ہے، ہندی کون ہے، بلوچی کون ہے، بروہی کون ہے. جاؤ جاؤ جاؤ، یہ رشتے ناتے، یہ حسب نسب، ان کی میرے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے. محمدی پاسپورٹ دکھا تب ویزا دوں گا جنت کا، تب مہر لگے گی، نہیں تو چلے جاؤ، مردود ہو جاؤ. یہ نہیں جا رہا ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور پاسپورٹ کوئی نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جا رہا جہنم میں. بلال حبشی ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، پاسپورٹ محمدی ہے. ویزا لگا، اور کیسا ویزا لگا، اے ہے، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارا دروازہ بند ہوگا اور لوگ کہیں گے اندر چلو بھائی، دروازہ بند کھلواؤ بھائی. تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، بابا جان دروازہ کھلواؤ. وہ کہیں گے بچوں میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، کسی اور سے بات کرو. تو آج سارے منکر ہو جائے گے، آدم، نوح، ابراہیم، داود، سلیمان، نہ بھائی، نہ بھائی، نہ بھائی، نہ بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. سارا مجمع یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی طفیل یہ در کھلے گا آپ کھلوائیں. ہاں انا لہو میں کھلواتا ہوں. پھر آپ سجدہ کریں گے, پھر اللہ کی تعریف کریں گے, پھر میرا اللہ کا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع, اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا, سوال کر پورا ہوگا. وہ کہیں گے یا اللہ در کھول, دروازہ کھول. اللہ کہیں گے تو اوپننگ سیرمنی تیرے سے ہوگی, تو فیتا کاٹ, تو پہل کر, ہمیں تیار. ایک جنت سے سواری آئے گی, وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے. وہ آپ اس پر تشریف بیٹھ جائیں گے, وہ کھڑی ہو جائے گی, اس کی رسی یوں نیچے گر جائے گی. سب ایسے سر اٹھائیں گے کہ دیکھو یہ رسی کون پکڑے, دیکھو یہ رسی کون پکڑے. آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے. ہاں سید بھی پیچھے رہ گئے, آل رسول بھی پیچھے رہ گئی, عرب قریش بھی پیچھے رہ گئے, انصار بھی پیچھے رہ گئے, مکی مدنی بھی پیچھے رہ گئے. وہ بلال غلام زادہ, غلام کا بیٹا. مجھے آج تک کسی کتاب میں ان کے دادے کا نام نہیں ملا, اتنے بے نسب آدمی. بلال بن رباح دادا کون تھا کسی کتاب میں نہیں ملا. آج کیا عزت مل رہی ہے؟ پاسپورٹ محمدی ہے. آج اس پاسپورٹ پر ایسی مہر لگی ہے کہ آپ نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں بھی ساتھ ہوں. کہا تم میرے بعد سب سے پہلے تمہیں داخلے کی اجازت ملے گی. اور آپ نے فرمایا جب ابو بکر جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے, اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے تشریف لائیں, دوسرا کہے گا ادھر, تیسرا کہے گا ادھر, چوتھا کہے گا ادھر, ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے, مرحبا مرحبا مرحبا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں گھر دیکھا بڑا خوبصورت. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا, صرف کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا ہے, میں اتنا خوبصورت گھر میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہے, ساتھی میرا ساتھی تو ہے. پر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ بھائی یا رسول اللہ میں خوش ہوں, میرا گھر پورا ہو گیا, نبی کے گھر کے سامنے گھر میں لگے, اور کیا چاہیے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ سے جڑنا ہے تو محمد ہی پاسپورٹ لانا پڑے گا, اللہ سے جڑنا ہے تو ان کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں, کوئی کسی قسم کا بھی اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کے. ان تک ان اللہ تک اور جنت تک جانا ہو اور جہنم سے بچنا ہو. بھائیو غلام محمد بن جائیں, غلام رسول بن جائیں, غلام نبی بن جائیں. حضرت عمر گزرے تو بچے کھیل رہے تھے تو ان کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو گئے. حضرت حسن کھڑے رہے تو ان کو غصہ چڑھ گیا کہ ہمارا کھیل ہی خراب کر دیا حضرت عمر نے. تو ان کو کہنے لگے حل انت الا عبد ابی, کہنے لگے تو میرے باپ کا غلام نہیں تو اور کیا ہے, ہمارا کھیل خراب کر دیا. تو عمر وہاں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے کہ بیٹا قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے دینا کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں, یہ گواہی وہاں بھی دے دینا, یہ گواہی وہاں بھی دے دینا. ہاں بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہی ذریعہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں, آپ کی جان کی قسم اٹھائی ہے لعمرک. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی, آپ کے شہر کی قسم کھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, آپ پہ الزام لگا کہ یہ رسول نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اللہ نے قسم کھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی یہ میرا رسول ہے.
بھائیو بڑے بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں، ان کی برکتیں ان کے جانے کے بعد بھی ہیں۔ میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ نووی نے اپنی کتاب المجموع میں بھی اس کو لکھا ہے، مضبوط آدمی اس کے لکھنے والے ہیں، کہ ایک بدو آیا، عتبی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں سے، وہ قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا آپ کے رب نے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کر کے گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر معافی مانگیں اور توبہ کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو اے اللہ کے نبی، میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اس نے 4 شعر پڑھے۔ ابھی کوئی عمر حج میں جائے تو دیکھنا، روزے کے سامنے کھڑے ہونا، دائیں بائیں 2 ستون ہیں، ان پر 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ 2 شعر آپ کو وہاں ملیں گے، 2 اگلے بتا رہا ہوں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکما علیکم ما جر القلم۔ یہ 4 شعر اس نے کہے اور روتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ کیا کہا؟ اے وہ ہستی جو قبر میں گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گئے، نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی خوشبو پھیل گئی، پہاڑ بھی خوشبودار، چوٹیاں بھی خوشبودار، وادیاں بھی خوشبودار، زمین کا اندر بھی خوشبودار۔ میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، مہربانی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ 2 شعر ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے۔ اگلا شعر، آپ ہی کے طفیل تو پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ جب محشر کا دن ہوگا اور امت کو پار کرنے کا حکم دیا جائے گا تو میرا آپ کا نبی پل صراط پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا رب سلم سلم، اللہ انہیں پار لگا دے، اللہ انہیں پار لگا دے۔ ہے پھر کہنے لگا میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا، یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر میرا سلام پہنچتا رہے جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہے۔ ایسا سلام کہہ گیا کہ قیامت تک قلم چلے گا، قیامت تک اس کا سلام پہنچے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا، عتبی کو نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے حضور کہ نبی کی زیارت خام میں ہوئے، آپ نے فرمایا اٹھو اور اس بدو کو کہہ دو کہ تیرا پیغام پہنچ گیا اور تیری بخشش ہو گئی۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں جو محفوظ ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے، موجود ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چاہنے والے کوئی نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھو، ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ لندن میں جاؤ، کتنے اس کے لیے میوزیم بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں بادشاہ کا تاج ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا تاج ہے، اس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، اور یہ فلاں کی تلوار ہے، یہ فلاں کی تلوار ہے۔ وہ جاؤ لال قلعہ دلی میں تو مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لاہور کے قلعے میں مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، استنبول میں ترکی بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لندن میں سلطنت برطانیہ کے بڑے لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ یہ چونکہ کمزور ہیں، کچھ محفوظ کر لیتے ہیں، کچھ گم ہو جاتی ہیں۔ اللہ طاقتور ہستی ہے، اس نے ایک ہستی کو چاہا، اسے اپنا حبیب بنایا، اس سے پیار کیا، اس طاقتور ذات نے
اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے، حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، شیطان ان کو پٹی پڑھا کے گمراہ کر گیا، انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے حفاظت کرنے والا۔ وہ بے وقوف صرف تاریخ کے آئینے میں حدیث کو جھانکنے لگے، وہ اللہ کی ہستی اور طاقت کو بھول گئے کہ پیچھے حفاظت کرنے والا کون ہے، طاقت پیچھے کس کی ہے۔ اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بھی آپ کے غم کا انداز تو بتاؤ جو یہ تک بھی لکھا گیا ہو۔ جب آپ غم میں ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر پر ہاتھ پھیرتے، یوں ہاتھ پھیرتے پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، یہ اظہار غم ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں بموں کے درمیان رگ تھی جو پھڑکتی تھی، یہ غصے کا اظہار ہے۔ جب خوش ہوتے تھے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، گالوں میں سے نور نکلنے لگتا تھا۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے، ہاتھ کا پورا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی مخاطب کرتا تھا تو کبھی آپ یوں کر کے نہیں، ہاں بولو کیا بات ہے، ہاں 10 کی گال ہے، میں نے ویل کو نہیں، جلدی بولو، کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب ادھر کسی ملا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کتنا اوکھا مشکل کام ہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو پورا ایسے ہوتے تھے، اذا اقبل بوجہہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں کر کے آپ نے کہا ہاں کیا بات۔ کبھی محفل میں پاؤں نہیں پھیلایا، ہمیشہ پاؤں سکیڑ کے بیٹھے۔ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کے اس کو رسوا نہیں کیا۔ ہمارے خطیبوں کا کیا طریقہ ہے، ممبر پہ نام لے کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ میرے اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے دکھ دینے والے کا بھی آپ نے ممبر سے کبھی نام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ میں کتنی تکلیف آپ نے اٹھائی، اور سب کو پتا تھا یہ بدبخت ہے جو پھیلا رہا ہے، افواہیں پھیلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو ایک بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا۔ عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کا الزام لگایا، اس کی گواہی اللہ نے خود دی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو ایک موقع پر آپ ممبر پر آیا کہ لوگو، کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کر رہے ہیں۔ نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔